بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نارملی اگر ایک انسان زندہ ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے ساتھ لگی بندھی ہوتی ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو وہ پرابلمز ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے تو ہم خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، نیچرلی عام انسانوں میں یا صحت مند انسانوں میں جو ہے تو وہ ہو سکتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر جو آپ کے پیٹ کی آوازیں ہوتی ہیں، معدے میں سے جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ اکثر اوقات بہت سے لوگوں میں نہیں ہوتی، لیکن نارملی بھی دن کے کسی حصے میں ضرور آپ کے پیٹ سے یا آپ کے معدے سے گڑ گڑ کی سوجی ایک آواز آتی ہے، مختلف اور قسم کی جو آوازیں آتی ہیں، تو جو آپ کے معدے کے اندر، پیٹ کے اندر ہوتی ہیں اور وہ آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ ایک نارمل صحت مند انسان کی علامات ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر ایک صحت مند انسان جو ہے اس کا ہاضمے کا عمل جاری ہے، اس کا انٹسٹائنل موٹیلٹی جاری ہے، اس میں جو ہے تو وہ جو ہم خوراک لے رہے ہیں اس کی جو موومنٹ ہے آگے کی طرف، اس کا جو ہاضمے کا نظام ہے، اس میں سے جو فضلہ الگ کرنا ہے اور پھر اس فضلے کو نکال لینا ہے، یہ سارا عمل ہاضمے کا جب جاری ہے ڈائجسٹو سسٹم میں، تو اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی ڈائنامک چینجز ہوتی ہیں کہ آپ کا لیکوڈ، گیس، سالڈ، یہ چیزیں بیس کرتی ہیں آپ کے جو انٹسٹائنل اور سٹمک کے جو کنٹینٹس ہوتے ہیں، وہ ان تین چیزوں پر بیس کرتے ہیں کہ سالڈ بھی ہوتے ہیں، لیکوڈ بھی ہوتا ہے اور گیس بھی ہوتا ہے۔ اب سالڈ، لیکوڈ اور گیسز، ان کا مرغوبہ بنا کے آپ ان کو ملا لیں، جو آپ کی سیمی ڈائجسٹڈ یا جو نیم ہضم شدہ غذا ہے، وہ تقریباً اس کنڈیشن میں ہوتی ہے کہ اس میں تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، تو وہ جب آپ کے معدے میں وہ آگے کی طرف جاتی ہیں تو اس میں سے یقیناً گیس جو ہے وہ اوپر کی طرف آتی ہے، لیکوڈ درمیان میں آ جاتا ہے، سالڈ جو ہے وہ نیچے سیڈیمنٹ یعنی بیٹھ جاتا ہے، وہ سب سے نیچے لیئر میں چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کو جاری رکھنے کے لیے، اس فلوئڈ کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے انٹسٹائن میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ کے معدے میں پھر بڑی آنت میں گیس کا الگ ہو جانا، پانی کا الگ ہو جانا، سالڈز کا الگ ہو جانا، یہ ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے جو آپ کے گیس کا اخراج ہے، چاہے وہ ڈکار کے ذریعے ہو، چاہے وہ جو ہے تو اس کے ہوا کے اخراج کے ذریعے ہو، نیچے کی طرف سے پخانے کی جگہ سے، تو وہ ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ عمل اگر جاری ہے، پھر اس خوراک کو سٹور کرنا، اس میں سے پانی کو ایبزارب کر لینا، پھر جو سالڈ بنتا ہے، اب اس عمل کے دوران پورا آپ کا نظام انہضام جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ ایک خوراک آپ نے لی ہوتی ہے، وہ ہضم شدہ یا نیم ہضم شدہ ہوتی ہے، دوسری خوراک آپ لے لیتے ہیں جو کہ بھی ہاضمے کا سٹارٹ ہے، تو ہاضمے کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ہاضمے کا جو مڈ پوائنٹ ہے اور ہاضمے کا جو اینڈ پوائنٹ ہے، یہ دن کے کسی حصے میں تینوں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ اب ان تینوں عوامل کو اگر ملا لیا جائے تو یقینی طور پر جو انٹسٹائنل موٹیلٹی ہے، گیس، لیکوڈ اور سالڈ کا الگ ہو جانا ہے، اور ہاضمے کا جو عمل ہے، اس میں یہ آوازیں جو آپ کے پیٹ سے آتی ہیں، جو گڑ گڑ کی آوازیں آتی ہیں، مختلف قسم کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، تو یہ ایک نارمل عمل ہے جو کہ سب میں ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ کار اور اس کی جو اس کے پیچھے جو سائنس ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اب آتے ہیں جناب کہ ان لوگوں کی طرف کہ جن میں یہ نارمل عمل جو ہے یہ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے، اور ان کو فیل ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو دن کے ہر حصے میں جب میں بیٹھتا ہوں بڑی شرمندگی ہوتی ہے، جی پیٹ میں گڑ گڑ کی آوازیں آتی ہیں، جی میں میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہوں تو یہ پرابلم ہو جاتی ہے، جناب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ پرابلم ہو جاتی ہے، ڈکاریں آنے لگ جاتی ہیں، اور یہ اس طرح کی پرابلمز ہیں۔ تو جب یہ آپ کو پرابلمز دینے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس کی نارمل ایک ویلیو ہے، لیول ہے باڈی میں جو ہوتا رہے گا، اس سے بڑھ جائیں گی۔ تو جب بڑھ جاتی ہیں آپ کو ڈیفینیٹلی پھر ایک کنسرن سٹارٹ ہو جاتا ہے، آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ مجھ میں ہی کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، باقی لوگوں کو نہیں ہوتی۔ یا پھر ان سے بھی اگر آگے جائیں، سیویریٹی کو اور بڑھا دیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں میں اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر پیٹ میں مروڑ، پیٹ میں درد اور یہ چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، پھر بھی اکثر اوقات ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے۔ اب جس چیز کا تعین کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ پرابلم ہے یا پرابلم نہیں ہے۔ تو جناب جس طرح میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اگر یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کی ایک نارمل فزیولوجی ہے جو کہ پرابلم نہیں ہے، لیکن پرابلم کب بنے گی؟ پرابلم تب بنتی ہے جب یہ حد سے زیادہ ہو جائے، جب ان کے ساتھ آپ کا وزن کم ہونے لگ جائے، ان کے ساتھ خدا نخواستہ آپ کو بخار ہونے لگ جائے، پاخانے میں خون آنے لگ جائے، پاخانے کی جو ہیبٹس ہیں وہ چینج ہو جائیں، کبھی آپ کو دست آ رہے ہیں، کبھی جو ہے تو دو دن تک سخت آپ کو جو بڑا پیشاب ہے وہ آ رہا ہے، سو الٹرنیٹنگ باؤل ہیبٹس ہو گئی، یا آپ کا ہاضمے کا نظام اس کے ساتھ خراب ہو گیا، پیٹ اتنا سوج جاتا ہے، اتنا پھول جاتا ہے کہ آپ کو الٹی کرنی پڑتی ہے، کھانے کا جو عمل ہے اس کے ساتھ آپ کا ہاضمہ ایسے ہو گیا کہ آپ کو کھایا نہیں جاتا، آپ سے بھوک لگنا بند ہو گئی ہے، ڈمپنگ سٹارٹ ہو گئی، آپ کھا لیتے ہیں اور آپ کا پیٹ سوج گیا، اور آپ ایک دن آپ نے کھایا اور اگلے دن تک آپ اسی طرح وہی چیزیں، آپ کو کھٹی ڈکاریں بار بار آ رہی ہیں اور وہی چیز آپ کے معدے میں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ساتھ میں ہو جائیں تو پھر یہ ایک پرابلم ہے، اور یہ بیماری ہو سکتی ہے، یعنی صحت کے لیے
یہ ایک پرابلم ہو سکتی ہے، یعنی بخار ہونا، پاخانے میں خون آنا، وزن کا کم ہونا، یہ چیز اگر ساتھ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور ڈاکٹر تشخیص کرے گا کہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی بیماری تو آنتوں کی، ہاضمے کی یا کسی اور سسٹم کی تو آپ کو بیماری نہیں ہوئی۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ میں کچھ ایسی علامات ہیں جو کہ بیماری کی علامات ہیں، آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ تشخیص کر کے آپ کو بتا دے گا کہ خدا نخواستہ آپ کو یہ بیماری ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو بتا دے کہ جی یہ ایک نارمل سی بات ہے، یہ سب لوگوں میں ہوتا ہے اور آپ میں تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ دوائیاں استعمال کریں، جو نارمل ہیبٹس ہیں ان کا استعمال کر کے آپ ان چیزوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ کیا وہ نارمل ہیبٹس ہیں؟ کہ اگر آپ کو ضرورت یا حد سے زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے اور آپ کو تنگ کر رہی ہے، تو اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کو اس پرابلم باربوریگمی اور یہ گڑبڑ کی جو پرابلم ہے اس سے آپ کو نجات دلائیے۔ جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کاربونیٹڈ ڈرنکس اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے۔ جو بہت زیادہ رچ کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں ہیں، بہت زیادہ میٹھا یا اس طرح کی چیزیں، شربت وغیرہ اور یہ ڈرنکس وغیرہ، یہ آپ نے کم کر دینی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ آپ نے کم کر دینی ہے۔ فائبر جو آپ کی خوراک میں ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، تو پھل سبزیوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے کہ فائبر آپ کو زیادہ ملے۔ اپنے ڈائجیشن کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ایسی خوراکوں کا استعمال کریں کہ جن میں فیٹس نہ ہوں۔ فیٹس کا استعمال آپ اعتدال کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے فیٹس ہیں وہ آپ کے ہاضمے کے لیے بھی ضروری ہے، اور آپ کی باڈی کی صحت جو ہے، مختلف قسم کے انزائمز جو بن رہے ہیں، ہارمونز جو بن رہے ہیں، آپ کی صحت جو ہے، آپ کی امیونٹی جو ہے وہ انہی پر بیسڈ کرتی ہے، پروٹینز پر اور فیٹس پر۔ تو ان کی مقدار بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ بیلنس ہو اور آپ کو فائدہ دے۔ پھر پروٹینز بھی اسی طرح، پلانٹ سورس پروٹینز اور اینیمل سورس پروٹینز، انڈے وغیرہ، مچھلی، گوشت اور یہ چیزیں، ساتھ میں ڈیری پروڈکٹس، ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو زیادہ یہ پرابلم ہوتی ہے، ڈیری پروڈکٹس بھی تھوڑی کم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی فرمنٹیشن ہوتی ہے اور گیس کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا خوراک کے حوالے سے۔ پھر آپ کو ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنی ہے، اسمال فریکوینٹ میلز لینی ہے، کہ دن میں آپ اگر 2 بڑی میلز کھاتے ہیں تو اس کو 4 چھوٹی میلز میں تبدیل کر لیں۔ صبح کا ناشتہ ہلکا کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے تو برنچ میں کچھ لے لیں، دوپہر میں کچھ لے لیں ہلکا سا، اور پھر رات کے کھانے میں اسی طرح سے اسمال فریکوینٹ میلز کا اگر آپ استعمال کریں تو اس سے یقینی طور پر آپ کو بہتری ہوتی ہے۔ اور پھر چہل قدمی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس چہل قدمی کے ساتھ جو ایک تو آپ کا میٹابولک ریٹ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، آپ کی جو انٹسٹائنز کی موٹیلٹی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، معدہ آسانی سے خالی ہوتا ہے، اور پھر اسی جو آپ کی چال چلن ہے، جو آپ کا ایکسرسائز ہے، جب آپ چل رہے ہیں، اسی لائٹ ایکسرسائز کے دوران آپ کا، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سالڈ لیکوڈ گیسز وہ الگ ہو جاتی ہیں، گیس جو ہے وہ ڈکار کے ذریعے بھی اس کا اخراج ہو جاتا ہے، اور کچھ گیس جو ہے وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے بڑی آنت میں، تو آپ واش روم جا کر حاجت سے بھی فارغ ہو کے اس ہوا سے بھی اور جو فضلہ ہے اس سے اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہیں، تو آپ کا پیٹ جو ہے وہ ہلکا رہے گا۔ ان چیزوں کے علاوہ سٹریس سے آپ پرہیز کریں، ایک نارمل زندگی گزاریں، سٹریس لیول کم رکھیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز واک یہ ضرور کر لیا کریں، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، اور جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اگر پھر بھی آپ کو یہ پرابلمز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے لیے پھر پروموٹیلیٹی یا اینٹاسیڈز اس طرح کی دوائیاں ہم دے دیتے ہیں کہ اس سے آپ کی جو پرابلم ہے پیٹ سوجنے کی، پھولنے کی، یا جو آوازیں آتی ہیں ان کی پرابلم یہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ پھر ڈاکٹر کا ڈومین ہے کہ کون سی دوائی وہ آپ کے اس بارے میں تجویز کرتا ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے، میڈیسن نالج کے حوالے سے جو ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔